بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اکثر بچے اور اکثر بوڑھے بھی پھیپھڑوں کی خرابی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب وہ سمجھتے ہیں سفوکیشن یعنی تنگی تنفس، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو نمونیا ہو گیا ہے، یا کبھی ان کو تیز کھانسی آتی ہے سینے میں درد کے ساتھ، تو وہ گمان کرتے ہیں کہ ان کو تیز قسم کا نمونیا یا برونکائٹس ہو چکا ہے، اور اس کی بنا پر بخار کے علاوہ وہ اینٹی بائیوٹک کا استعمال بیجا کر رہے ہوتے ہیں۔ اینٹی بائیوٹک کا بیجا استعمال سے انسان کو اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس کا شکار ہونا پڑ جاتا ہے، یعنی کہ آپ کو ضرورت تھی نہیں اس اینٹی بائیوٹک کی اور آپ نے بیجا اس کا استعمال کیا، تو انسان کے سیلز جو ہیں وہ اس کے عادی بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد انسان کو اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس ہو جاتی ہے، یعنی کہ جب ضرورت پڑے گی بھی تو باڈی کے اندر پہلی امیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے اس خاص اینٹی بائیوٹک کے خلاف، پھر وہ ورک صحیح طریقے سے نہیں کرتی۔ اس وجہ سے اگر کسی کو یہ کیفیت ہو بھی جائے تو اور ضرورت پڑے اسی اینٹی بائیوٹک کی تو اس کی ڈوز ذرا بڑھانی پڑ جاتی ہے، یعنی کہ 500 mg استعمال کرتے ہیں تو 750 mg کر دیں، یا پھر اس کو ڈبل کر دیں، 1000 mg اینٹی بائیوٹک یوز کر لیں۔ مگر بہتر ہے کہ اگر بخار نہ ہو تو آپ کو ایک ٹیسٹ سی بی سی وغیرہ پہ کلیئر آئیں، لیمفوسائٹ نیوٹروفلس ود ان رینج ہوں، تو پھر اینٹی بائیوٹک کا یوز نہ کیا جائے۔ برونکائٹس ایسی ایک علامت ہے جس میں پھیپھڑوں کی برونکیولس یعنی کہ طب میں عضو کی خشنہ کہتے ہیں، ہوائی نالیاں باریک باریک سی، اس میں ورم آ جاتا ہے، جس کے باعث انسان سمجھتا ہے کہ اس کے سینے میں درد سا ہو رہا ہے اور سانس رکنے لگتی ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہچکی آنا شروع کر دیتی ہیں، بلکہ بندہ فیل کرتا ہے انسان کہ اس کے اندر پورا سانس نہیں جا رہا ہے صحیح۔ اب اس میں کئی لوگ نیلے پڑ جاتے ہیں، سائیکولوجیکلی مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کہ ان کو جیسے ہارٹ فیل ہو رہا ہے، لیکن جب بھی پھیپھڑے میں یا لنگس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ آئے گا یا ویکنیس آئے گی تو ہارٹ کی جو رفتار ہے اس میں فرق آتا ہے، شروع میں تیز ہو جاتی ہے اور بعد میں نڈھالی کے باعث وہ ہلکی ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ کا ہارٹ ویک یا خراب ہو گیا ہے۔ جب بھی کسی کو برونکائٹس یا جو پھیپھڑوں کی نالی ہوائی نالیوں میں خرابی کی شکایت ہوتی ہے، اس کی علامت پہلی یہ ہوتی ہے کہ پہلے کھانسی شروع ہوتی ہے اور سینے میں ویزنگ یعنی کہ کھانسی کے ساتھ ساتھ آواز آتی ہے انسان کو، جسے ریکنگ ساؤنڈ، ونگلنگ ساؤنڈس کہتے ہیں، مختلف نام ہوتے ہیں، ریکلس بھی کہتے ہیں، ویزنگ بھی کہتے ہیں، 4 قسم کی ساؤنڈ ہوتی ہیں۔ تو اب بیسکلی تو فزیشین ہی ڈائگنوز کرتا ہے کہ یہ پھیپھڑوں کے ورم سے آئی ہے، یہ ریشہ اس میں بھر گیا اس لیے آئی ہے، یہ ورم کی وجہ سے ریشہ بھر گیا ہے اس وجہ سے آوازیں آ رہی ہیں، کیونکہ پیلوریسی یعنی کہ پھیپھڑوں کی جو بھاگ کی جھلی ہے اس میں اگر ورم آ جائے یا ہلکا سا پانی پڑ جائے اس کے علیحدہ آواز ہوتی ہے، وہ سب آپ کو اسٹیتھوسکوپ کے ذریعے سننی پڑتی ہے۔ اب جب آپ دیکھیں یا کوئی بھی بندہ کہ وہ سانس کی تنگی کا شکار ہو گیا، پہلے اسٹریس لیول چیک کرنی پڑتی ہے کہ اسٹریس اس کو کتنا ہے، کیونکہ اسٹریس کی وجہ سے اسٹریس ہارمون کورٹیسول سیکریٹ کر جاتا ہے، اس کا کام اسپازم کرنا ہوتا ہے کہ اسپازمیٹک کنڈیشنز یعنی کہ تشنج پیدا کر دیتا ہے انسان کے پورے باڈی میں کر دیتا ہے، جیسے آرٹریز بھی اس میں پتلی ہو جاتی ہیں، وینس بھی پتلی ہو جاتی ہیں، کہیں میں بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، یہ سب چیزیں کورٹیسول اسٹریس ہارمونز کا ضامن ہے اور یہ کر دیتا ہے۔ تو پہلے جب آپ دیکھیں کسی کو برونکائٹس کا پرابلم ہے تو پہلے اس کو چاہیے اپنا اسٹریس لیول کو چیک کرے۔ اب اسٹریس لیول کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اینزائٹی سے اس کو آپ ملا دیں، جیسے کہ ورکنگ لوڈ زیادہ ہے مجھے اسٹریس زیادہ ہے، ورکنگ لوڈ کم ہے مجھے اسٹریس سے کچھ نہیں ہے۔ انٹرنل اسٹریس اور چیز ہے، ایکسٹرنل اسٹریس اور چیز ہے۔ اب جب انسان کے اندر انٹرنل اسٹریس کی مثال یہ ہے کہ پیٹ میں درد ہو گیا، اب وہ انٹرنل اسٹریس کی مثال ہے، اور اگر کوئی ورکنگ لوڈ بڑھ گیا یا کوئی مسئلہ بڑھ گیا بزنس وغیرہ کا تو وہ ایکسٹرنل اسٹریس کہلاتا ہے۔ اسٹریس جس قسم کا بھی ہوگا آپ کو اسٹریس ہارمون کو افیکٹ کرے گا، اس بنا پر برونکیولس آدمی کی اسپیزم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی دوائی میں اگر ویسے نارملی ہم ہربس پہ ہی توجہ کر لینی چاہیے کیونکہ اس کے نقصانات کم ہوتے ہیں، اب جس کو ہوتے ہیں تو وہ پھر ہو جاتے ہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ بندہ بھر کے کھا لے ڈوز اوور ڈوز کر کے تو نقصان ہو گیا، تو ہو جاتا ہے نقصان، اس کا نقصان سے مبرر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ مثال طور روٹی آپ زیادہ کھا لیں تو وہ بھی نقصان دیتی ہے، بہضمی تخمہ جسم کہتے ہیں، انڈائجیشن وہ ہو جاتا ہے۔ اب جب کوئی بھی انسان دیکھے کہ اس کو برونکائٹس ہے یعنی کھانسی آ رہی ہے، سینے میں تنگی ہو رہی ہے، سینے میں خارش سی ہو رہی ہے، تو برونکو ڈائلیٹرس یعنی کہ پھیپھڑوں کی برونکیولس کو ہوائی نالی کو چوڑا کرنے والی ادویہ کا استعمال کرنا چاہیے، جیسے ملٹھی ہے، زوفا ہے، ہائسوپ کہتے ہیں اس کو انگلش میں، ہائسوپ فشنریز کہتے ہیں، اس کا استعمال کریں۔ اب اس میں برگے پاسا، ایدا توڑا ویزیکا
اس کا بھی سفوف ملا سکتے ہیں، جیسا کعبہ پی لیں۔ اب ڈوزیں جو ہے وہ ڈیپینڈ ویرائی کرتی ہے، یعنی مختلف ہوتی ہے۔ بچوں کو آپ دیں گے ڈوز اور ہوگی، بڑوں کو دیں گے اسی ڈوز اور ہوگی، مگر بوٹیاں یعنی ہر چیز استعمال کی جاتی ہے، یعنی مرٹھی، زوفہ، برقی پانسا، اور اگر انفیکشن کا خطرہ ہے کہ کوئی انفیکشن وغیرہ نہ ہو جائے تو شاطرہ مکس کر لیں اس کے اندر، یہ مصفی خون ہے، گرم و خشک تاثیر کا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔